یہ دنیا ہے اور دنیا فانی ہے۔ یہاں پہ ایک لڑکی کی جتنی آزمائشیں ہوتی ہیں شاید ہی کسی کی ہوتی ہوں گی۔ ایک لڑکی کو اتنا آزمایا جاتا ہے، اس معاشرے میں اتنا آزمایا جاتا ہے۔ جب وہ چھوٹی بچی ہوتی ہے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں نہیں جانا، آپ نے وہاں نہیں جانا، اور جیسے ہی وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اس کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے لیے اچھا کون ہے، میرے لیے برا کون ہے۔ اور جب وہ تھوڑی سی اور بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ اور جیسے وہ تھوڑی اور بڑی ہو جاتی ہے ماں باپ کو فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی اب شادی کرنی ہے۔ تو اس سب چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو لڑکی ہے وہ ساری چیزوں کو اپنے اندر نوٹس کرتی رہتی ہے، اپنے اندر بٹھاتی رہتی ہے، بہت ساری چیزیں سیکھتی ہے، بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا سیکھ جاتی ہے اور آگے بڑھنا سیکھ جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تب فیل ہو جاتی ہیں جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ میری جو شادی کے بعد والی لائف ہوگی اس میرے ساتھ بہت زیادہ خوشحال ہوگی۔ ایک لڑکی کا خیال ہوتا ہے کہ آفٹر میرج وہ گھومنے جائے گی، مری جائے گی، پہاڑی علاقوں میں گھومے گی، برف ہوگی وہاں پہ سیر کرے گی اور بہت انجوائے کرے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ فیملیز ہوتی ہیں ایسی جو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ فیملیز، یہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا دیسی کلچر ہے، کچھ یہاں پہ فیملی ایسی ہوتی ہیں جو کہ جوائنٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہوتا۔ تو جو لڑکیوں کی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ بچپن سے لے کے اپنے اندر سنبھال کے رکھتی ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کر پائیں گی، وہ دن کبھی نہیں آتا ایک لڑکی کی لائف میں۔ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، کچھ نہ کچھ کمی خامی رہ ہی جاتی ہے۔ جیسے ہی شادی کو کچھ ٹائم گزرتا ہے لڑکی کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کہ شاید میں کام نہیں صحیح کر رہی، یا پھر میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے سونے اور جاگنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے، کچھ رہ جاتا ہے، کچھ مس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے کہ بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک لڑکی کو یہ بتایا گیا ہو کہ آپ کی جو لائف ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹف بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے ایک عورت کو جتنے حقوق دیے شاید ہی کسی مذہب میں ملے ہوں گے، لیکن یہ معاشرہ سارے مذاہب کو ملا ملو کے ایک ایسا بن گیا ہے۔ کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ بس نام کے ہی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور آپ میں اتنے عیب ہوتے ہیں، اتنے عیب آپ کو بتا دیے جاتے ہیں، تھوپ دیے جاتے ہیں، اور وہ سارے عیب آپ کو منوا دیے جاتے ہیں مجبوراً، کہ آپ ایڈمٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ سارے عیب مجھ میں ہیں، موجود ہیں۔ تو جناب رہی صحیح کسر وہاں پوری ہوتی ہے جب ایٹ دی اینڈ آپ اپنی لائف کے لاسٹ سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے آج تک۔ آپ نے کوئی احسان تھوڑی کیا ہے بچے پیدا کر کے، آپ کوئی انوکھی تھوڑی ہیں جو کہ یہ سارا کچھ برداشت کری ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ جب آپ مر جاتے ہیں، ایک عورت جب مر جاتی ہے یا پھر وہ سارے سپنے ساری خواہشیں لے کر اس دنیا سے دفع ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور جو باقی رہی صحیح کسر ہوتی ہے وہ اس کے کفن کے اوپر لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی۔ تو ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ یہ دنیا خوش ہونے والی بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی۔ اگر آپ کہیں کہ ہم بہت اچھے بننے کی کوشش کر لیں، بہت اچھی ہیں ہم تو بہت اچھی ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتی، تو یہ بالکل اب ختم کر دے اپنے آپ سے، اپنے اندر سے یہ بات بالکل ختم کر دے۔ کیونکہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بری ہیں تو آپ بن جائیں، آپ ہو جائیں، آپ یہ سمجھے کہ یس آئی ایم۔ تو پھر چلیں، میں نے تو آپ کو ساری بات سمجھا دی ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو خوش رکھا کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، خود کو ٹائم دیں۔ یہی ایک لائف ہے۔ جس طرح سے سب لوگ خود کو امپورٹنس دیتے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی خود کو امپورٹنس دیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جو میں چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ سمجھ گئی ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب